اب جب 39 لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ اٹھ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک یا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، ان دونوں میں سے ایک اور عطا کر۔ 39 لوگ اسلام کے دائرے میں آ گئے، 40 کا عدد پورا کر دیا جائے۔ اب حضور نے اس دور کے دو اہم اشخاص کا نام لیا، یا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام۔ عمر بن حشام ابو جہل کا نام ہے، اس زمانے میں اس کو ابو الحکم کہتے تھے، دانائیوں کا سرچشمہ، لیکن اسلام کی مخالفت کی وجہ سے ابو جہل جہالت کا باپ نام پڑ گیا۔ تو یہ سمجھدار شخص تھا، قبیلے کا سردار تھا، قریش میں اس کی ایک شناخت تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یا اللہ، یا عمر بن خطاب عطا کر دے یا عمر بن حشام عطا کر دے۔ اب یہاں رک کے آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ ابھی کل ہی جس شخص نے زیادتی کی ہے اور نوکیلے پتھر سے حملہ آور ہوا، جس سے مبارک بدن لہو لہان ہوا، اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو چاہے تو اسے ہدایت دے دے۔ یہ پیغمبرانہ زندگی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا دشمن جائے جہنم میں، لیکن جو جان کے درپے تھا اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک تو بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا اسلام کو عطا کرنا ہے، لیکن جو اس وقت بہترین مددگار بن سکتے ہیں وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، تو مالک اپنے کرم سے کسی ایک کو اسلام کا نور عطا کر دے۔ یہ حضور نے دعا مانگی۔ اللہ اکبر۔ ادھر حضرت امیر حمزہ کا ایمان لانا بہت زیادہ اذیت کا سبب ہو گیا کفار کو۔ دارالندوہ میں انہوں نے بیٹھ کر کے اجلاس کیا، باہمی میٹنگ کی اور کہا کہ آج امیر حمزہ چلے گئے ہیں، کل کوئی اور چلا جائے گا، تو اس وقت تو مقابلہ پھر بھی آسان ہے، لیکن جب زیادہ لوگ ان کے ساتھ چلے گئے تو اس شخص کا مقابلہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، تو اس لیے یہ کام یہی تمام کیا جائے۔ تو عمر بن خطاب جری جوان تھے، جولانیاں تھی جوانی کی، طبیعت میں جوش تھا، اسلام کے خلاف نفرت بھی تھی، تلوار حمائل کی، کہا تم خبر سنو گے میں جا رہا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام کی زندگی کا چراغ بجھانے کے لیے ارادہ قتل سے معاذ اللہ گھر سے نکلتے ہیں۔ راستے میں نعیم نامی ایک صاحب ملتے ہیں اور عمر بن خطاب کو دیکھ کر کے پوچھتے ہیں کہ کدھر کے ارادے ہیں؟ کہا کہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ بجھانے جا رہا ہوں، یہ روز روز جو باتیں سنتے ہیں ختم ہو جائیں۔ تو کہا گھر کی خبر بھی لی؟ کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بھائی سعید، یعنی تمہارا بہنوئی، یہ بھی اسی آقا کی زلف کے اسیر ہو چکے ہیں۔ تو غصے میں بپھر گئے اور رخ اپنے آپ کا حضرت فاطمہ بنت خطاب کے گھر کی جانب کر دیا۔ دروازے کے قریب پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازے کو دستک دی تو جو قرآن سکھا رہے تھے ان کو چھپا دیا گیا، اور دروازہ کھلا تو کہا تم صابی ہو گئے ہو، یعنی تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، کیا پڑھ رہے تھے تم؟ اور اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ بہن لہو لہان ہو گئی۔ تو جب حضرت عمر جب مار کے تھک گئے تو فاطمہ بنت خطاب بولی عمر تم اگر خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔
تمہارا زور بازو مجھے اسلام سے منحرف نہیں کر سکتا۔ تو جب بہن کی استقامت دیکھی تو سوچنے بیٹھ گئے کہ وہ کون سی طاقت ہے جس نے اس خاتون کے اندر اتنی توانائی پیدا کر دی ہے۔ تو کہا لاؤ تو صحیح، مجھے سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ کہا نہیں، تم نہیں سن پاؤ گے، پہلے تم غسل کرو۔ تو عمر بدن دھو رہے ہیں، میرا مالک دل دھو رہا ہے۔ پھر اتنے میں سورہ طٰہٰ کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے 14ویں کے چاند محبوب، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں ہی پڑ جائیں۔ تو تلاوت ہوتی چلی جا رہی ہے اور عمر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ زمانہ تھا کہ حضور علیہ السلام دار ارقم میں اسلام کی تبلیغ کرتے تھے اور لوگ چھپ چھپ کے وہاں چلے جاتے تھے۔ تو کہا مجھے بھی لے چلو، تلوار حمائل کی ہوئی ہے اسی طرح، اور اپنے بہنوئی کو ساتھ لے کر کے دار ارقم کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ دروازے کے سوراخوں سے صحابہ نے دیکھا تو کہا عمر آ رہے ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ بھی موجود تھے۔ کہا فکر نہیں کرو، اگر خیر کے ارادے سے آئے تو استقبال کریں گے، اور اگر ارادہ خیر کا نہیں ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیں گے۔ خیر حضور کے پاس پہنچے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو، اور یہ وقت آ گیا تھا تو حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ جب انہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا تو کہتے ہیں مکے کی گلیاں اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھی۔ جتنے صحابہ تھے انہوں نے زوردار نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ اور پھر اسلام لانے کے بعد حضور سے پوچھتے ہیں کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پہ ہیں۔ کیا اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ کہا اللہ کا سچا ہے دین۔ تو کہا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں کیا؟ کہا میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو کہا پھر ہم چھپ چھپ کے عبادت کیوں کریں، ہمیں حرم میں جانا چاہیے۔ 40 لوگ اسلام لا چکے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمیت۔ تبھی آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، اور یہ جو 40 لوگ آپ کے ہو گئے ہیں اب یہی آپ کو کافی ہے۔ اگر کوئی اور نہیں بھی مانتا تو یہ 40 لوگ آپ کے لیے اب کافی ہیں۔ خیر 2 صفیں مسلمانوں کی بنی، 20 لوگوں کی 2 صفیں بنی۔ ایک صف کی قیادت حضرت عمر کر رہے تھے اور ایک صف کی قیادت حضرت امیر حمزہ کر رہے تھے، اور درمیان میں حضرت عمر چل رہے تھے۔ اور یہ قافلہ سین حرم میں پہنچا اور وہاں جا کر اعلانیہ نماز ادا کی۔ حضرت عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے باعث عزت ہے۔ جب حضرت عمر اسلام لائے تو زمین والے تو خوش ہوئے ہی ہوئے، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد قریش مکہ سے کہتے ہیں کہ جب کوئی اسلام لاتا تو تم اس کے ساتھ زیادتی کرتے، بلال حبشی ہیں، دیگر صحابہ ہیں، ان کو مارتے پیٹتے زیادتیاں کرتے۔ تو کہا میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ عمر بھی حضور کا غلام ہو گیا ہے، لاؤ اپنے تیر و تفنگ اور لاؤ اپنے کوڑے اور میرے ساتھ آؤ، مجھے سزا دو۔ لیکن کس کی ہمت کی عمر کی آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈال سکتی۔